نمبر 23واں اصول ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ حرص و ہوس پر مبنی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا جائے۔ جب بھی کوئی پیشکش دین کے مقابلے میں سامنے آئے، مال اور دولت کی، حرص و ہوس کی، تو اس پیشکش کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر واقعہ یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں دعوت دی تو اس وقت عتبہ بن ربیعہ، سیرت ابن ہشام میں واقعہ ہے، یہ عرب کا بڑا سمجھدار انسان تھا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ جا کر تم محمد کو سمجھاؤ کہ یہ اپنی دعوت سے باز آ جائیں۔ تو عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، اگر تم یہ چاہو کہ تمہیں سرداری مل جائے تو ہم مکہ کی ساری سرداری تمہیں دیتے ہیں، آج کے بعد ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہو، نئے دین کی دعوت نہ دو۔ اور اگر محمد تم یہ چاہو کہ کسی حسین عورت سے تمہارا نکاح کروائیں تو ہم تمہارا نکاح کروا دیں گے، اور اگر معاذ اللہ تم دیوانے اور مجنون ہو تو ہم تمہارا علاج کروائیں گے، اور اگر تمہیں کوئی مالی پریشانی ہے تو ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو سنتے رہے تحمل کے ساتھ۔ اب دیکھیے اصول کیا ہے کہ شریعت کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں جب بھی کوئی پیشکش آئے گی حرص و ہوس کی تو اسے ٹھکرایا جائے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے سلطنت دے دو، میں اپنی بات سے باز آتا ہوں، حسین عورت سے نکاح کرا دو، میں اپنی دعوت سے رک جاتا ہوں۔ آج تو ہمیں کوئی ایسی دعوت دے دے کسی حسینہ سے نکاح کی یا مال اور دولت کی تو ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو سرداری اور سلطنت کی تھی لیکن آپ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ پھر آپ نے عتبہ کے سامنے کہا میں نے تمہاری بات بڑے تحمل کے ساتھ سنی، تم میری دعوت کو بھی ذرا سا سن لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی یہ چند آیات تلاوت کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن اترا ہے اس ذات کی طرف سے جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے احکامات کو الگ الگ کر کے بیان کیا گیا ہے ایسی قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں، بشیرا و نذیرا، آپ خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان میں اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں اور یہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں بوجھ ہے، مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہو، وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے، ہم حق کی بات کو نہیں سن سکتے، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب، ہمارے اور آپ کے درمیان میں پردہ ہے، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، فرما دیجئے کہ عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ جب آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیات پڑھتے رہے، عتبہ باوجود یہ کہ یہ بڑا شاعر تھا، بہت بڑا فصیح اور بلیغ تھا، لیکن جب یہ قرآن سننے لگا اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا رہا، آپ قرآن پڑھتے رہے، آپ نے پوری سورت کو تلاوت کیا، ایسا متاثر ہو کر یہ اٹھا، پھر یہ گیا تو اس کے چہرے کا رنگ تبدیل تھا۔ مشرکین نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، محمد نے تمہاری پیشکش کو تسلیم کر لیا؟ کہا نہیں، محمد ایسا کلام لے کر آئے ہیں جو جادو نہیں ہے، سحر نہیں ہے، وہ کلام شاعرانہ نہیں ہے، اس میں تخیلات نہیں ہیں، وہ کلام واقعی وحی اور حق کلام ہے۔ تو دیکھیں آپ نے ساری پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، حق کو ہمیشہ تسلیم رکھا۔ ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ جب بھی دین کے معاملے میں مال، دولت، عہدے کی پیشکش آئے تو انسان اسے قبول نہ کرے۔